بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن بیربل اور اکبر محل کے سامنے چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہ سخت سردی کے موسم میں بعد از دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک ایک برہمن موٹے کپڑوں میں ملبوس قریب آیا، جس کا سر لپیٹا ہوا تھا۔ اکبر نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ برہمن نے دست بستہ درخواست کی کہ علی جاں براہ کرم میری مدد فرمائے۔ میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی قابل قدر کام نہیں جس سے میں کمائی کر سکوں۔ میں نے ساری رقم اپنی خوراک پر خرچ کر دی ہے۔ اب مجھے 1000 سنہری سکوں کی ضرورت ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ ہم کچھ زیورات خریدنا چاہتے ہیں۔ علاوہ ازیں زیورات، کپڑے اور برتن اپنی اکلوتی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے چند لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے پر بھی بلانا ہے، اس لیے ہم نے تیل، آٹا، سبزیاں اور مسالے وغیرہ بھی خریدنے ہیں۔ بادشاہ اکبر نے پوچھا کہ دیکھو، جب تمہارے پاس بالکل رقم نہیں ہے تو تم اپنی بیٹی کو زیورات کیوں دینا چاہتے ہو؟ اور جب تم خاندان کے لیے خوراک میسر نہیں کر سکتے تو تم دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کا خواب کیوں دیکھ رہے ہو؟ برہمن نے کہا کہ علی جاں، یہ میرے دیرینہ خواہش ہے۔ میں غریب باپ ہوں، مگر اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی پر کچھ رقم خرچ کرنے کا خواب بھی دیکھتا ہوں۔ میں آپ کا مشکور ہوں گا اگر آپ مجھے رقم کمانے کا موقع بخشیں۔ اب میں صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ضرورت مند ہوں۔ بادشاہ اکبر نے کہا کہ اچھا، میں آپ کو 1000 سنہرے سکے کمانے کا موقع دیتا ہوں۔ تم جاؤ اور اس باغ کے جھیل میں ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو جاؤ۔ کل سورج نکلنے پر پانی سے باہر آؤ گے۔ بیربل پریشان ہو گیا۔ اس نے برا محسوس کیا کہ شہنشاہ غریب برہمن پر ذرا زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ وہ ٹھنڈے پانی میں ساری رات نہیں کھڑا ہو سکے گا اور یقیناً مر جائے گا۔ مگر اب برہمن خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ محافظوں کے ساتھ جھیل پر گیا اور ٹھنڈے پانی میں داخل ہو گیا۔ محافظ نے بیربل سے کہا، جناب، سخت سردی میں برہمن مر جائے گا۔ بیربل نے کہا کہ میں نہیں جانتا، شاید وہ اپنے ارادے میں مضبوط ہوگا، مگر اس کی کامیابی کے موقع بہت کم ہیں۔ لیکن اگلے روز تمام کی خوشیاں دوبالا تھی کہ برہمن زندہ تھا اور مسکرا رہا تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ برہمن کامیاب اور فاتح جھیل کے ٹھنڈے پانی سے باہر آیا۔ شہنشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیسے ناممکن کام کو ممکن بنایا؟ یہ مشکل کام تھا کہ تم نے بڑا کارنامہ کیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تم اس بھید کی وضاحت کر سکتے ہو؟ برہمن نے کہا کہ علی جاں، اس میں کوئی راز کی بات نہیں، صرف کامیابی حاصل کرنے کا عزم تھا۔ میں نے کامیابی حاصل کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اکبر نے پوچھا کہ تم نے ٹھنڈے پانی میں کیسے رات بسر کی؟ برہمن نے کہا، میں محل کی روشنیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ تم نے ضرور حرارت محل کی روشنیوں سے حاصل کی اور ٹھنڈے پانی کی سردی کو محسوس نہ کیا اور بڑے آرام سے رات بسر کر لی۔ اچھا، اس حالت میں تجھے انعام نہیں دے سکتا، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ برہمن کو یہ سن کر بڑا صدمہ پہنچا اور مایوسی سے سوچتے ہوئے چل پڑا کہ اکبر صرف بہانے تلاش کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی طرف سے بڑی زیادتی تھی کہ برہمن کو اس کے وعدے کے مطابق رقم ادا نہ کرنا۔ اکبر نے اپنا منہ پھیرا اور محل کی طرف چل پڑا۔ محافظوں نے بے یار و مددگار ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیربل اس کے پیچھے گھر گیا، برہمن کے بارے میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگلے روز بیربل شہنشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے اب کھچڑی بنانا سیکھا ہے، کل میری رہائش گاہ پر آئیں اور میری اسپیشل کھچڑی کھائیں، آپ کی دعوت ہے۔ اکبر خوش تھا کہ بیربل نے اگلے دن مجھے کھچڑی کھانے پر مدعو کیا۔ اگلے دن اکبر بیربل کے گھر گیا اور اس کے ہمراہ درباری بھی تھے۔ بیربل نے پھول پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا، جبکہ اس کے نوکروں نے عطر چھڑک کر استقبال کیا۔ ان کو ایک بڑے ہال میں، جس کو نرم گدیوں اور قالینوں سے سجایا گیا تھا، لے جایا گیا۔ نوکروں کے ہاتھ میں بڑے بڑے پنکھے دیے گئے۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر ان کی طرف سے بیربل کی طرف سے کسی کو صاف پانی کا گلاس بھی پیش نہ کیا گیا۔ اکبر اس وقت مسکرا رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ بیربل ان کو آرام پہنچا رہا ہے۔ اکبر کو بھوک لگ رہی تھی اور پیاس بھی۔ اکبر نے پوچھا کہ بیربل کہاں ہیں؟ نوکروں نے جواب دیا کہ باہر باغ میں۔ اکبر نے کہا کہ جب میں نے 1 گھنٹے پہلے پوچھا تھا تو تم نے یہی جواب دیا، وہ باغ میں کیا کر رہا ہے؟ نوکر نے عرض کیا، علی جاں، معاف فرمائیے، وہ وہاں کھچڑی پکانے میں مصروف ہے۔ اکبر ناراض ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نوکروں پر بڑبڑاتا ہوا نوکر نے کہا کہ علی جاں، ہمیں معاف فرمائیں، ہم نے آپ کو سچ بتایا، یہ حقیقت ہے کہ وہ باغ میں کھچڑی پکانے میں مصروف ہیں۔ اکبر نے حکم دیا کہ ہمیں وہاں لے چلو۔ نوکر شہنشاہ اور درباریوں کو بیربل کے باغ میں لے گئے۔ وہاں بیربل
بڑھ کے درخت کے نیچے ٹہنیاں اور لکڑیاں آنکھ پر ڈال رہا تھا۔ اکبر نے پوچھا، تمہاری کھچڑی کہاں ہے؟ بیربل کھڑا ہو گیا اور آرام سے اپنی انگلی سے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ درخت کے اوپر ایک بڑا برتن لٹک رہا ہے، لمبے پام درخت کے اوپر۔ اکبر اس کے درباریوں نے اپنی گردنیں مروڑی اس برتن کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کیا ہے اکبر؟ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ ہم بھوکے ہیں اور تم ہمیں بڑا برتن دکھا رہے ہو جو کہ اس درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بیربل نے کہا عالی جاں مجھے بڑا ہی افسوس ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے چاول، دالیں، پیاز اور لہسن وغیرہ تمام اس برتن میں ڈالے ہیں۔ براہ کرم خود دیکھیں کہ میں نے خود بہت سی لکڑیاں اور گھاس وغیرہ آگ میں ڈال دی ہیں، مگر مجھے علم نہیں کہ وہ اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں۔ اکبر نے کہا کہ برتن اور آگ کے درمیان تقریباً 10 گز کا فاصلہ ہے۔ برتن تک حرارت اتنی بلندی تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ درخت کے اوپر۔ بیربل نے کہا، میرا خیال ہے کہ زمین سے حرارت برتن تک پہنچ رہی ہے۔ اکبر ناراض ہو کر چلایا کہ تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ بیربل نے کہا، عالی جاں معاف فرمائیے، اگر غریب برہمن ٹھنڈے پانی سے کھڑے ہو کر محل کی روشنیوں سے گرمائش حاصل کر سکتا ہے جو کہ 100 گز کے فاصلوں پر جل رہے تھے، تو یہ برتن بھی حرارت حاصل کر سکتا ہے 10 گز کے فاصل پر جلتے ہوئے۔ اکبر نے کہا، اب میں تمہارا مقصد سمجھا۔ مجھے غریب برہمن پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے حقیقت میں بڑا افسوس ہے۔ میں نے برہمن کو 2000 سنہری سکے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کو میرے پاس بھیجو۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عقل سکھا دی۔ بیربل خوش تھا کہ برہمن شہنشاہ سے اپنا انعام جو کہ 2000 تک دگنا ہو چکا ہوگا حاصل کر لیا تھا۔ بیربل نے کہا کہ میرے ساتھ مکان کے اندر آئیے، میں نے آپ کے کھانے کے انتظام کیے ہیں، وہاں بہت سے کھانے اور کھچڑی بھی ہے، وہ تمام بنے ہوئے ہیں۔ اکبر بیربل کے پیچھے مکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔